الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری بندگی کریں اور میری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت کی مخلوق میں ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا تو ان کا ایک مقصد ہے۔ جس بھی چیز کو پیدا فرمایا اس کے لیے ایک مقصد ہے۔ سورج کو پیدا فرمایا تو اس کا مقصد ہے روشنی دینا، چاند کو پیدا فرمایا اس کا مقصد ہے رات میں جگمگانا، تاروں کو پیدا فرمایا کہ وہ راتوں میں اپنی جگمگاہٹ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی تسکین بنتے ہیں۔ دریا سمندر کا مقصد سیرابی کرنا، چرند پرند نباتات جمادات بحر و بر شجر و حجر، جہاں بھی نگاہ ڈالیں ہر ایک کا مقصد ہے۔ اور اس چیز میں بھی ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی جس مقصد کے تئیں بنایا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے، وہ مکمل ذمہ داری کے ساتھ اپنے مقصد میں لگے ہیں۔ چاند کو روشنی کے لیے بنایا تو رات میں چاند روشنی دیتا ہے، سورج کو دن میں چمکنے کے لیے بنایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج دن میں اپنی روشنی نکالتا ہے اور دن کو روشن کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سورج اپنی روشنی نہ دے، نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ چاند نہ چمکے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، تمام کی تمام اظہار بندگی کے طور پر اپنے رب کے حکم پر معمور ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی میکینک یا کوئی انجینئر یا کوئی کریٹر کسی بھی چیز کو بناتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، اس مقصد کے تحت اس چیز کو وہ بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ مقصد میں اپنے کامیاب ہو جائے تو واہ واہ تعریف و ستائش ہوتی ہے، اگر ناکام ہو تو دیگر امور میں اس چیز کو استعمال کر لیتا ہے۔ تو یار دنیاوی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بنانے والا کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ چیز مقصد سے خالی نہیں ہوتی، اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جس چیز کو پیدا فرمائے اس کا کیوں مقصد نہ ہو؟ وہ مقصد سے کیسے خالی ہو سکتی ہے؟ یار وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو حاکم ہے، اور حاکم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، حاکم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی بنایا کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنایا، اور جس مقصد کے تحت بنایا وہ چیز اپنے مقصد میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ نبھا رہی ہے، مکمل ذمہ داری کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اب ہم آپ اپنا محاسبہ کریں۔ اے انسان، اللہ نے تجھے تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تاج کرامت تیرے سر پر لگایا ہے، تو مسجود ملائکہ ہے، تیرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو جھکا دیا، تیرے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ یہ سورج کی روشنی تیرے لیے چمکائی، یہ چاند کی جگمگاہٹ، یہ تاروں کی جگمگاہٹ، یہ چرند و پرند کی چہچہاہٹ، یہ دریا سمندر کی سیرابی، یہ شجر و حجر کی گلابی، یہ جس چیز پر نظر ڈالیں تو کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم اور آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد اللہ کی مخلوق میں غور کریں، پھر اس کے بعد اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو ہر چیز کو اللہ نے مقصد کے لیے بنایا، تو انسان تجھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ جب تمام مخلوق جسے جس کام کے لیے بنایا وہ مکمل ذمہ داری کے ساتھ اپنے مقصد میں لگی ہوئی ہے، اپنے مقصد میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کر رہی، بالکل بھی پیچھے نہیں، تو انسان آج تو اپنے مقصد کو کیوں بھول گیا؟ تیرا بھی مقصد قرآن فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو تمام کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے آگے اپنا ماتھا ٹیکیں، میرے آگے سر جھکائیں، میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، اظہار بندگی کے ذریعے مجھے خوش کریں۔ تب جب انسان کا یہ مقصد ہے تو کوئی بھی اپنا مقصد نہ بھولا، تو انسان تو اپنا مقصد کیوں بھول گیا؟ تو اشرف المخلوقات تھا، بہت بڑا المیہ ہے۔ قرآن پاک میں یہاں تک آیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز کچھ بھی ہو، وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتی ہے۔ یہ شجر و حجر، یہ پرندے، یہ درخت، یہ در و دیوار، یہ پنکھے، یہ جس بھی چیز کو آپ لے لیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی تسبیح بیان کرتی نظر آتی ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ کوئی بھی درخت، کوئی بھی پتا اپنی ٹہنی سے، اپنے درخت سے نہیں گرتا، بلکہ اسی وقت گرتا ہے جب وہ تسبیح کرنا چھوڑ دیا کرتا ہے۔ کوئی بھی درخت نہیں کٹتا ہے مگر اسی وقت کٹتا ہے جب وہ تسبیح بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
لیکن انسان تو غور کر کہ تو تسبیح بیان نہیں کرتا، تو اللہ کی بندگی نہیں کرتا، تو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل دیکھ، کرم دیکھ، اللہ تعالیٰ پھر بھی تجھے اپنی زمین پر چلا رہا ہے، پھر بھی تجھ پر نوازشات کر رہا ہے۔ تو انسان جب کوئی بھی چیز اپنی بندگی میں پیچھے نہیں، تو انسان تو اپنی بندگی میں کیوں پیچھے ہے؟ تیری شان تو یہ ہے کہ اگر تو اللہ کی عبادت کرے، اس کی بندگی ہی کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نہ جانے کتنی نعمتوں سے نواز دے گا۔ اور یاد رہے کہ انسان کسی بھی منصب پر پہنچ جائے، کسی بھی مقصد میں کامیاب ہو جائے، تبھی کامیابی ہے جب اللہ کے آگے جھکے گا۔ اللہ پاک نے سورہ اسراء کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ذکر فرمایا تو آپ کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ اگر چاہتا تو حضور اسلام کے نہ جانے کتنے القاب ہیں، قرآن مجید میں دیگر القابات سے نوازا ہے، لیکن جب معراج کی بات آئی تو عبد کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات تو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو، بعبدہ اپنے بندے کو، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو یہاں اس بات کو بھی ثابت کرنا مقصود ہے، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار بندگی کی، انسان کی اظہار بندگی ہی اسے منزل مقصود کو پہنچاتی ہے، اس کے منزل مقصود کو پہنچایا کرتی ہے۔ میرے آقا کریم کی عبادت تو دیکھو کہ رب کے آگے جھکے ہیں، منزل مقصود تک اللہ رب العزت نے معراج کو بلایا، اپنے دیدار کرایا، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ بعبدہ، کہ اپنے بندے کے ذریعے، تاکہ اس بات کا خیال رہے کہ انسان اپنی بلندیوں پر، کتنی بھی بلندیوں پر پہنچ جائے، جتنی بھی اونچی بلندیوں پر پہنچ جائے، تو اللہ رب العزت کے آگے اتنا ہی زیادہ جھکا کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ کے آگے ماتھا ٹیکا کرتا ہے۔ تو انسان کی اظہار بندگی تو دیکھیے، اللہ کے خلیل کو دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ان لوگوں سے سبق حاصل کرو۔ یہ انبیاء کرام ہمارے لیے ہدایت، رہنمائی کے لیے آئے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھو، کتنے مصائب کے عالم میں اظہار بندگی کے لیے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اور اپنے چہیتے لاڈلے کو ایک ایسے میدان میں چھوڑا ہے جہاں بے آب ہو گیا میدان، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جہاں سبز و سارا بھی نہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے تو اظہار بندگی تو کریں گے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم پر یہ سب کر کے دکھایا۔ اور حکم ہوا کہ جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ اللہ کا حکم تھا اظہار بندگی کے لیے کہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کریں، اس کے حکم کی اطاعت کریں، تو اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور اللہ کا حکم ہوا تو نمرودی آگ میں بھی چھلانگ لگا دی، جا اللہ تیرا حکم ہے تو ہم چھلانگ لگا دیں گے، جب ہم چھلانگ لگائیں گے تیرا حکم ہے تو بچانے والا بھی تو ہی ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ یار ابراہیم علیہ السلام پر بردم و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے، پھر یہ مت دیکھو کہ اس میں ہمارے لیے نفع ہے نقصان ہے، بلکہ یہ دیکھو میرے رب نے حکم دے دیا ہے تو ہمارے لیے نقصان ہو ہی نہیں سکتا اس میں۔ جب میرے رب نے حکم دے دیا تو ہمارے لیے نقصان نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اظہار بندگی کی بنیاد پر کیا کیا منصب، طور سینہ پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کلیم کا لقب نوازا ہے، کلیم اللہ بنا لیا، رب اپنا کلیم بنا لیا، ہم کلام ہوئے۔ دیکھو کس طرح سے، اسی طرح سے کہ اللہ رب العزت کے ذریعے اللہ رب العزت کی اظہار بندگی کی، اس کی عبادت میں اپنے آپ کو بالکل مگن کر لیا، سب کچھ اس کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ تو ہم اور آپ بھی ہیں، ہم بھی اپنی اظہار بندگی کریں، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں، اپنے آپ کو ہماتن ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس کی تمام عبادتیں بجا لائیں، اس کے تمام احکام کی بجا آوری کریں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر اپنی نعمتیں کیسے نوازتا ہے، نعمتیں کیسے فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے جھکیں اور فرائض و واجبات، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، تمام اعمال کی بجا آوری کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم پہ کتنی نوازشات فرماتا ہے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے، ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے کے لیے ہم آئے ہیں، اظہار بندگی کے لیے آئے ہیں تو ہم اظہار بندگی کریں۔ تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم اور آپ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو خدا را تمام لوگ، کوئی بھی چرند و پرند، کوئی بھی چیز اپنے مقصد کو نہیں بھول رہی ہے۔ سورج نے تو کبھی ایسا نہ کیا کہ آج ہم نہیں نکلیں گے، چاند نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ آج ہم اپنی روشنی نہیں دیں گے، تاروں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا آج ہم نہیں جگمگائیں گے۔ تو انسان تو اپنے مقصد کو کیوں بھول رہا ہے؟ تو اپنے مقصد کو کیوں بھول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں تو قرآن میں کیا کیا نعمتیں نوازی ہے، تیرے تعلق سے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔